بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی جو زندگی ہے، چونکہ اس کے اندر نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تکالیف انسان کو پہنچتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی رہتی ہیں۔ لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ میں مصیبتوں سے، مشقتوں سے بچ جاؤں، یا اگر وہ آئیں تو اللہ رب العزت اس کے اندر ثابت قدمی نصیب فرما دے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے تو یقیناً کامیابی مل سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں تو ایسی مذکور فرمائی ہیں جن کے بارے میں سمجھ لیں گارنٹی دی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو فرما دیا وہ برحق ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہو چکا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ سمجھ لیں ہو چکا۔ اسی طرح کچھ دعائیں آج آپ کو بتانے لگے ہیں جو انتہائی مختصر ہیں، مگر یہ کہ ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ صبح فجر کے بعد 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا 3 مرتبہ فجر کے بعد پڑھ لے، 3 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کو نقصان سے دور رکھیں گے، اس کا انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا جو بھی اس کا اہتمام کرے گا۔ اور اس طرح ہم لوگ عمومی طور پر سفر کرتے ہیں تو اللہ محفوظ رکھے، سفر کے دوران بعض اوقات سواری خراب ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس سے حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ اور بہت بڑی دعا، ایک تو سفر کی دعا یہ ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور ایک دعا یہ ہے کہ جس کے بارے میں ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ دعا پڑھ کے سفر کرے گا اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اتنی بڑی گارنٹی دی، فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے اس دعا کو پڑھنے کے بعد تو وہ قیامت والے دن آ کر مجھ سے لے لے۔ تو اس دعا کا تجربہ بھی کیا گیا کہ جو ساتھی اس کا اہتمام کرتے ہیں اللہ رب العزت نے آج تک انہیں اس نقصان سے دور رکھا ہے، اور صحابی رسول کی یہ گارنٹی بہت بڑی ہے کہ اگر کچھ نقصان ہو بھی جائے تو قیامت والے دن وہ مجھ سے لے لے، اتنا یقین تھا ان کو اس دعا پر۔ تو انہوں نے یہ دعا ارشاد فرمائی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ دعا ارشاد فرمائیے، سورۃ الزمر کی آیت ہے، اور یہ 24ویں سپارے کے تقریباً جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا جو بھی اس کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا سفری نقصان سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ اور ایک دعا ایسی ہے کہ انسان کو جب بھی مشکل آ جائے تو جتنا ہو سکے چلتے پھرتے انسان اس کا اہتمام کرے۔ وہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس نے بھی آج تک اس کو کیا ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کے کام کو مکمل فرمایا ہے۔ وہ وظیفہ بہت کمال کا وظیفہ ہے، اس کے اوپر بہت ساری علماء اکرام نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام بھی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بعض جنگیں ایسی تھیں کہ جن کے اندر ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ شاید آج ہم مارے گئے، لیکن جب ہم نے اس وظیفے کا اہتمام فرمایا تو اللہ رب العزت نے ہمیں فتوحات نصیب فرمائی، اور آج تک جس نے بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے وہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے حضرات علماء اکرام نے اس پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پیپر کے امتحان کی کوئی ٹینشن ہو، رزلٹ کی کوئی ٹینشن ہو، یا کسی بھی بات کی کوئی ٹینشن ہو، تو اس وقت آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کا اہتمام کریں۔ بعض نے اس کی تعداد بھی بتائی ہے کہ 313 مرتبہ پڑھ لیں، اور بعض نے اور تعداد بھی بتائی ہے، لیکن جتنا کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا جلدی اور اتنا زیادہ اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ 3 چیزیں
زندگی کے اندر اپنائیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔